السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت ورلڈ، جہاں ہم بات کرتے ہیں روحانیت کی اور ہم آپ تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ دوستوں، ہم آج ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دل کو نرم کر دیتا ہے، آنکھوں میں نمی لے آتا ہے اور رب کی رحمت کا احساس دل میں اجاگر کرتا ہے۔ دوستوں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ گناہگار بھی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ دوستوں، آج میرا پیغام ہر اس آنکھ کے لیے ہے جو تنہائی میں رو چکی ہے، اور ہر اس انسان کے لیے جو گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ میرا پیغام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو مسجدوں کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں یا جو روزے، حج، زکوٰۃ میں سب سے آگے ہوتے ہیں، بلکہ میرا یہ پیغام ان کے لیے ہے جو اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں میں بہت گناہگار ہوں، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ضعیفا، بے شک انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ گناہ کرتا ہے، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، کبھی نفس کی خواہشوں میں بہک جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں دوستو، جب انسان زمین پر گرتا ہے تو آسمان کا رب اسے دوبارہ اٹھانے کے لیے منتظر ہوتا ہے۔ وہ گناہ جو تمہیں رات کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ یادیں جو تمہیں اندر ہی اندر توڑ دیتی ہیں، وہی تو تمہیں رب کے قریب لے کر جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ تم گناہ کرتے ہو مگر تمہارا دل نہیں مر گیا ہوتا، تمہیں شرمندگی ہوتی ہے۔ یہی علامت ہے اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا، اور اللہ کی رحمت گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت کہ وہ بہت رحمان اور رحیم ہے، اور ہم سب پر بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بار بار رحم کرتا ہے۔ دوستو، حدیث قدسی سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں سب معاف کر دوں گا۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں دوستو، کسی گناہگار کو حقیر سمجھنے والے؟ اللہ تو اس سے بھی محبت کرتا ہے جو رو کر، ٹوٹ کر، شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ دوستو، گناہگار کی سچی توبہ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے وہ شخص جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو گیا ہو اور اچانک وہ اسے مل جائے۔ دوستو، توبہ کی شرط یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے توبہ کر رہا ہے وہ سچی ندامت اور سچے دل سے معافی مانگے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ اس کے دل میں اجاگر ہو۔ دوستو، شیطان کا دھوکہ، اب تو بہت گناہ ہو گئے۔ شیطان ہمیشہ کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن قرآن چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ گناہوں میں مبتلا ہیں، دل پر بوجھ ہے، راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، تو یاد رکھیں دوستو، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں، آپ کا رب آپ کی توبہ کا منتظر ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے آپ کو معاف کرنے کی۔ گناہگار کا دل اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ دوستو، کبھی کبھی دل میں شرمندگی ہوتی ہے، رات کی تنہائی میں آنکھ آنسوں سے بھر جاتے ہیں، رات کی تنہائی میں آنسو آ جاتے ہیں، دل کہتا ہے یا اللہ میں تیرے قابل نہیں، مگر یہی تو وقت ہے جب رب قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آج سے اپنی توبہ کو سچا بناؤ، اللہ سے بات کرو، اپنے گناہوں پر شرمندگی سے آنسو بہاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گناہ نہیں توبہ پسند ہے۔
دوستو سچی توبہ کی علامت اگر آپ جانتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے تو سچے دل سے شرمندہ ہوں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں، ماضی پر ندامت ہو، مستقبل میں گناہ نہ دہرانے کی نیت کر لیں۔ دوستو پھر آپ دیکھیں کہ آپ جتنے گناہ لے کر آئیں گے اپنے رب کے پاس، اللہ اس سے بڑھ کر معاف اور رحم کرے گا آپ پر۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہماری آنکھوں کو آنسو عطا فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو میرا یہ بیان پسند آیا ہو تو ڈو سبسکرائب، click the bell icon and share.